افغانستان میں وسیع امریکی نقصان پر حالیہ رپورٹ۔ طالبان جنگجوؤں کے حملے بڑھ رہے ہیں، افغان فوجیوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے اور بھگوڑوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ امریکی افسران اپنے قلعہ نما کمپاؤنڈز میں خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ افغانستان کے موجودہ حالات کی یہ خوفناک تصویر۔ افغانستان کی تعمیر نو کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل یعنی سیگار نے جولائی 2017 کی اپنی سہ ماہی رپورٹ پیش کی، جس کے مطابق 9/11 کے نتیجے میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد امریکہ اب تک $714 بلین فوج اور افغانستان کی تعمیر نو پر خرچ کر چکا ہے۔ اس لڑائی میں اب تک 4200 امریکی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مئی 2017 تک افغانستان میں 8300 امریکی اہلکار موجود تھے، جو کہ نیٹو کی 15000 فوج کا حصہ ہیں، اور یہ افغان فوج کی ٹریننگ اور مشاورت میں مدد کر رہے ہیں، کیونکہ 2014 کے بعد سے امریکہ اپنی شروع کردہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں براہ راست ملوث نہیں، بلکہ طالبان کے خلاف افغان فوج کو ہر قسم کی مدد اور لاجسٹک اپروچ دے کر ان کی لڑنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ مگر یہ بھاری امریکی سرمایہ کاری اور جانی نقصان کسی فاتح حکمت عملی کا پیش خیمہ نہیں۔ 1 مارچ سے 31 مئی تک اقوام متحدہ کے حساب کے مطابق سیکیورٹی کے 6252 واقعات ہوئے، جو کہ پچھلی سہ ماہی سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ در حقیقت افغان جنگجو موسم گرما میں موسم سرما کی نسبت زیادہ چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ اس جنگ کے مہلک ترین حملوں میں ایک تازہ حملہ 31 مئی 2017 کو کابل میں ہوا، جب ایک بارودی ٹرک شہر کے سفارتی مرکز سے دوران رش ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 150 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ افغان فوجیوں کی ہلاکتوں کی شرح میں بھی خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ 1 جنوری سے 8 مئی تک 2531 افغان فوجی لڑائی کے دوران ہلاک ہوئے، جبکہ 21 اپریل 2017 کو تقریباً 10 طالبان جنگجوؤں نے افغان فوج کی وردی پہن کر مزار شریف کے پاس افغان نیشنل آرمی کے بیس کیمپ پر حملہ کیا، جس میں تقریباً 250 افغان فوجی مارے گئے۔ مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سیکیورٹی مشیر لیفٹیننٹ جنرل HR میک ماسٹر افغانستان میں مزید چند ہزار فوجی بھیجنے کے حق میں ہے، مگر ٹرمپ کا چیف اسٹریٹجسٹ اسٹیو بینن اس تجویز کے خلاف ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس مشورے کو ماننے سے ہچکچا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق وہ افغانستان میں اپنی فوج کی کارکردگی سے اتنا غیر مطمئن اور مایوس ہے کہ افغانستان کے معدنی ذخائر کا کھوج لگا کر انہیں نکالنا اس ملک میں رہنے کے لیے متبادل جواز کے طور پر زیادہ آسان لگ رہا ہے۔ امریکہ کے پاس اس وقت اس مسئلے سے نمٹنے کے 3 حل ہیں۔ پہلا یہ کہ فوج کی تعداد میں اضافہ کر کے طالبان پر دھاوا بولا جائے، مگر یہ حل اوباما انتظامیہ نے بھی اپنانے کی کوشش کی اور ناکام رہی۔ دوسرا حل یہ ہے کہ مزید چند ہزار فوجی بھیج دیے جائیں، جو کہ کوئی مستقل حل نہیں، اور تیسرا یہ کہ اپنی تمام فوج افغانستان سے نکال لی جائے، مگر امریکی انا اور سپر پاور ہونے کا غرور اس حل کے لیے آمادہ نہیں۔ مگر عدم تحفظ کے بے رحم احساس نے امریکی فوج کی سرگرمیوں پر یکبستہ اثرات مرتب کیے ہیں، اور امریکی افسران اپنے قلعہ نما کمپاؤنڈ سے باہر متوقع حملوں کے خوف سے نہیں نکلتے۔ محفوظ دیواروں کے پیچھے روپوش یہ امریکی افغان فوج کا مورال گرانے کا سبب بن رہے ہیں، جس کا فائدہ 16 سال سے امریکی فوج سے برسر پیکار جنگجو قوتوں کو ہو رہا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔